السلام علیکم قابل صد احترام کسان بھائی اور معزز ناظرین کسان ٹائم سے میں ہوں آپ کا میزبان نیاز خان کھیرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام سفر منزلوں کا۔ ناظرین، آج ہم آپ لوگوں کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں، اسے آپ دیکھیں اور اس کے بعد پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ گندم ہم خریدتے تھے، وہ گندم میں نے اس بار نہیں خریدی، اور وہ ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ کسان سے گندم خریدتے ہیں۔ یہ غلط کانسیپٹ ہے، کسان سے گندم نہیں خریدی جاتی تھی، آڑتی سے ہم گندم خریدتے ہیں، مڈل مین سے خریدتے ہیں، وہ کسان کو سستے داموں سے خرید کے حکومت کو مہنگے داموں بیچتا ہے، اور اس کے بعد وہ سارا کرپشن کی نظر بھی ہوتا ہے۔ تو اس سے اللہ کے فضل سے ہم نے بچایا، پنجاب کا پیسہ ضائع ہونے سے بچایا، عوام کا پیسہ ضائع ہونے سے بچایا، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں روٹی کی قیمت کتنی نیچے آئی۔ جی ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی ہے۔ ہم بھی اب جو خبر ہوتی ہے وہ اخبارات میں ہو یا کسی ٹی وی چینل پہ ہو، ظاہری بات ہے کہ ساری دنیا دیکھتی ہے۔ ہم نے بھی سنی ہے، آپ نے بھی سنی ہے، پوری دنیا نے سنی ہے۔ ایکچولی یہ محترمہ جو ہے نا، ایک دستک پروگرام کا کوئی افتتاح کر رہی ہے، یعنی کہ رمضان شریف آ رہا ہے تو گھر گھر لوگوں کو راشن پہنچانے کے لیے یا کچھ پیسے دینے کے لیے اس طرح کے کسی پروگرام کا افتتاح کر رہی ہیں، اور اس میں انہوں نے پھر کسان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، ہم نے بھی دیکھی ہے، یہاں پر ایک سوال ہے، میں بھی سوچ رہا ہوں اور آپ بھی سوچیے گا، تھوڑا نہیں پورا سوچیے گا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ جیسے کہ محترمہ نے فرمایا کہ جو گندم تھی وہ ہم کسان سے تو لیتے نہیں تھے، ہم گندم لیتے تھے مڈل مین سے، مڈل مین کسان سے گندم سستی لیتا تھا اور پھر وہ ہمیں مہنگی دیتا تھا، اس طریقے ہم اس سے مہنگی گندم خریدتے تھے، گورنمنٹ کا پیسہ ضائع ہوتا تھا، مڈل مین پیسہ کما جاتا تھا اور کسان تک نہیں جاتا تھا۔ یہ محترمہ کے الفاظ تھے، آپ نے بھی سنے ہیں، ہم نے بھی سنے ہیں۔ بس بات کچھ ایسے ہے کہ بات بڑی افسوس والی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ محترمہ کو یہ باتیں بتاتا کون ہے۔ محترمہ کو تو کوئی علم ہی نہیں ہے کہ گندم خریدی کیسے جاتی تھی، گندم ہم لیتے کس سے تھے، اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ جو لوگ ہیں افلاطون محترمہ کو بریف کرنے والے، ان افلاطونوں کو تلاش کرنا چاہیے کہ تم نے کیا بریف کیا ہے۔ دیکھیں، ایک ایسا سفید جھوٹ سی ایم کو سکھایا جائے اور سی ایم سے کہہ دیا جائے کہ آپ بول دو، یا سی ایم سے بلوا دیا جائے، کوئی عام سی ایم تو نہیں ہے، پنجاب کی سی ایم ہے، پنجاب کی سی ایم سے اتنا بڑا سفید جھوٹ ہمارے مطابق بلوا دیا جائے، میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ دیکھیں کہ گندم، آپ مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے دوست ہیں، دیکھیں کہ گندم بہاول نگر میں، گندم کوٹ ادو میں، گندم مظفر گڑھ میں، گندم لیا کے مختلف تحصیلوں میں، یہ فوڈ جو پنجاب کا محکمہ ہے وہ خریدتا تھا، اور کس سے خریدتا تھا؟ کیا کسان نہیں دیتا تھا؟ 100% کسان سے خریدی جاتی تھی، 100% کسان کو ڈائریکٹ پیمنٹ ہوتی تھی۔ یہ مڈل مین والی بات پتہ نہیں کس نے محترمہ کو بتا دی ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال آپ دوست اس کو سنیں اور تلاش کریں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو لوگ محترمہ کو یہ بریف کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کسان کی تباہی کی ذمہ داری حکومت پہ تو جو ہے نا، میں کہتا ہوں سب سے احتجاج کرنے سے پہلے یہ وہ لوگ تلاش کرنے چاہیے جو محترمہ کو اس طرح بریف کرتے ہیں، ان سے مشورے لینے چاہیے کہ وہ کتنے بڑے افلاطون ہیں۔ ان سے پوچھنا ہوگا کہ یہ آپ کو کس نے بتایا ہے، آپ کون سے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، کہاں پر مڈل مین اسے لے کر اور پھر فوڈ خریدتا تھا، یہ ایسا کہاں سین ہے، یہ ذرا دیکھا جائے تو اس سے کم از کم کوئی کسان صحیح حقائق تک تو پہنچ سکے گا۔ یا وہ جو فوڈ، محترمہ نے کہا کہ جو فوڈز جب خریدتا تھا تو وہ مڈل مین کو پیسے دیتا تھا، تو یہ بھی ایک سوچنے سمجھنے والی بات ہے
کیا جب فوڈ گندم خریدتا تھا 2024 میں جو ہے نا اس نے نہیں خریدی ہے، 2023 میں تو فوڈ نے خریدی ہے، 2022 میں پیچھے بھی خریدی ہے، تو اس کے ریکارڈ موجود ہیں، وہ دیکھ لیں کہ کسان کو پیمنٹ ہوئی یا کسی اور کو پیمنٹ ہوئی ہے۔ اگر 2023 میں 2022 میں یا پیچھے ڈائریکٹ کسان کو پیمنٹ ہوئی ہے اور کسان اگر اس سے خوشحال ہوا ہے، تو پھر محترمہ کو اور وہ جو افلاطون ہیں انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ اس طرح سفید جھوٹوں والے بیان دینا مناسب نہیں ہے۔ اس سے نہ صرف کسان تباہ تو ہو ہی چکا ہے، اب اس طرح کے الٹے سیدھے بیان دے کر کسان کی مزید حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا اس سال جو ہے نا وہ ایک مثال ہے، وہ دوست کوئی سنایا کرتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک بادشاہ سفر کر رہا تھا، کوئی پرانے وقت کی بات ہے، تو ایک جگہ سے اس کا گزر ہوا اور وہاں پر جو ہے نا وہ تھا باغ ایک تھا انار کا، اور اس نے اس مالی سے کہا کہ مجھے جو ہے نا ایک کوئی گلاس دو پانی کا جوس کا، تو وہ جو ہے نا وہ گیا، پیاس لگی ہے، پیاس کی وجہ سے اس نے اس سے کچھ پینے کے لیے مانگا، تو وہ مالی نے ایک وہ گلاس اٹھایا، ایک انار کا وہ پھل توڑا اور اس ایک انار کو ایسے نچوڑا تو وہ گلاس جو ہے نا اس سے بھر گیا جوس سے۔ بڑی مشہور کہاوت ہے، سن لیجئے گا، گوگل کر کے دیکھ لینا۔ پھر اس کو یہ لگا بادشاہ کو کہ یہ گلاس بڑا لذیذ بھی ہے، اچھا بھی ہے، بہترین بھی ہے، میں اس سے ایک اور طلب کروں، تو اس نے اس سے ایک اور گلاس طلب کیا، تو ساتھ ہی ساتھ میں اس نے اس سے پوچھ لیا تھا کہ یہ کس جگہ سے ہے، کیونکہ وہ پرانے دور میں چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں ہوتی تھیں، ایک بادشاہ دوسری پہ ایسے شکار کرتے نکلتے تھے تو اپنی جگہ حدیں عبور کر جاتے تھے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون سی ایریا ہے، کون سی سلطنت کی یہ جگہ ہے، کون سی ریاست کی جگہ ہے، تو مالی نے اتنی دیر میں اسے بتا دیا کہ یہ فلاں ریاست کی حد ہے، تو وہ ریاست اسی بادشاہ کی تھی جو وہ وہاں بیٹھ کے جوس پی رہا تھا۔ تو اتنی دیر میں مالی جب دوسرا گلاس بنانے کے لیے گیا تو بادشاہ نے جو ہے نا وہ سوچا کہ یہ ایک انار میں سے اتنا جوس نکل آیا ہے، لہٰذا اس پہ نا یہ اس کا مقصد ہے، اس کی کمائی تو بڑی ہے، لہٰذا اس پہ کوئی ٹیکس لگایا جائے، اس سے کوئی پیسے لیے جائیں حکومت کے لیے۔ تو اتنی دیر میں جو ہے نا وہ مالی نے ایک انار توڑا اور اس کو نچوڑا، اس میں سے وہ جو ہے نا وہ نہیں بنا، جوس کا گلاس نہیں بھرا، پھر اس نے دوسرا توڑا، اس کو نچوڑا، ایسے اس نے 2-3 کے ساتھ نچوڑ کے پھر مشکل سے ایک گلاس بنایا اور بادشاہ کی طرف لے آئے۔ تو بادشاہ یہ سارا کوئی دیکھ رہا تھا، تو بادشاہ نے اسے کہا کہ یہ پہلے آپ نے ایک میں سے نچوڑا اور وہ پورا گلاس ہو گیا، اب آپ 3 نچوڑ کے لے آئے ہو اور پھر بھی گلاس بڑی مشکل سے ہوا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو مالی نے ایک خوبصورت جواب دیا، مالی نے کہا کہ یہ بادشاہ کے دل میں بےایمانی آ چکی ہے، اس وجہ سے اب جو ہے نا اس میں سے جوس نہیں بھرا ہے۔ اب وہ مالی کو تو نہیں پتا تھا کہ یہی والا بادشاہ ہے جو ہمارا بادشاہ ہے، وہ تو ایک نظریے کی بات ہے، اس کا یہ ایک نظریہ تھا، عقیدہ تھا کہ اس طرح بادشاہ جو ہوتے ہیں جب وہ اس طرح بےایمانی کرتے ہیں یا برا سوچتے ہیں تو وہ اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں، یعنی بڑے ہمارے جو وڈیرے ہیں جو اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہوتے تھے، تو مالی نے وہ اسی طرح کی بات کی۔ تو اس مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسے اس بادشاہ کے دل میں کھوٹ آیا اور اس اگلے انار میں جوس ہی ختم ہو گیا، تو دیکھ لیں کہ یہ اب یہی لگتا ہے کہ جو ہمارے بادشاہوں کے، ہمارے وزیر اعلیٰ کے، ہمارے سرپرستوں کے جو دل میں کھوٹ ہیں کسان کے متعلق، آپ دیکھ لیجئے گا کہ گندم کی پیداوار وہ نہیں ہوگی، گندم کی پیداوار ختم ہو جائے گی۔ اب جتنا چاہے زور لگا لیں، ہم نے سفر کر کے دیکھا ہے گندم کی وہ شکل بھی نہیں ہے وہ والی۔ یہ کر لیں کسان کے ساتھ اس طرح کا کھیل، ایک تو پہلے کاشت کم ہوئی ہے اور دوسرا اوپر سے وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے دل میں کھوٹ آئے تو پھر پیداوار کم ہوتی ہے، تو جو کسان کے متعلق کھوٹ آ چکا ہے نا یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا، یہ پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا۔ آپ دیکھ لو ایک وقت ہوتا تھا کہ فروری کے اینڈ میں سندھ میں تھریشریں لگ جاتی تھیں اور سندھ سے گندم پنجاب میں آتی تھی، آج ایک الٹی گنگا بہہ رہی ہے، سندھ میں تھریشریں بھی لگی ہوئی ہیں، ہارویسٹنگ بھی ہو رہی ہے، اور گندم روزانہ 20,000 ٹن سے بھی زیادہ گندم پنجاب سے سندھ کی طرف جا رہی ہے۔ اس کا مقصد ہے وہاں بھی نہیں ہوئی گندم،
ابھی تو تماشا لگے گا پنجاب میں، جب اپریل میں اس کی ہارویسٹنگ شروع ہوگی تو پھر لگ پتہ جائے گا۔ تو آج دو اہم سی ہم نے باتیں کی ہیں، ایک تو یہ جو ہے نا کہ وہ افلاطون ڈھونڈو جو محترمہ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مافیا کھا رہا تھا اور کسان مافیا ہے، یا پھر وہ جو ہے نا ہم تھرڈ پارٹی سے لیتے تھے، کسان سے گندم لیتے ہی نہیں تھے، وہ افلاطون تلاش کریں اور ان کے علم کو درست کریں، انہیں کہیں کہ وہ محترمہ کو صحیح بات بتایا کریں۔ اور دوسرا یہ دیکھیے گا کہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ بادشاہ کے دل میں کھوٹ آ گیا ہے، تو اب اوسط کا معاملہ بھی آپ آگے دیکھ لیجئے گا۔ ناظرین، دکھ بھری بات ہم نے سنی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے پھر ایک بہترین بات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔